كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. میری اور آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ یا اس سے بھی زیادہ رات میں گزرتا ہے یا نیند کی حالت میں گزرتا ہے، اور جو شخص اپنی رات کو منظم نہیں کرتا اس کا دن بھی ضائع ہو جاتا ہے، دن بھی تھکاوٹ میں، بے چینی میں اور بے برکتی میں گزر جاتا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ میں اور آپ بہت ساری ایسی عبادتوں میں غفلت کر رہے ہیں جو ہماری امت کا شعار اور امت کی نشانیاں ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک ہے رات کی نفلی نماز۔ اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، رات کی نفلی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، رات کی نفلی نماز کو صلاۃ الوتر بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں اسی رات کی نفلی نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ تہجد کا معنی ہوتا ہے آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جانا، کچھ نیند لینے کے بعد اٹھ جانا، اور یہ نفلی نماز رات کی اتنی خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کی نماز میں وہ کیفیات بنتی ہی نہیں جو رات میں ہوتی ہیں۔ نماز جمعہ کے اندر آپ کھڑے ہیں، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ پھوٹ کے اللہ کے سامنے روئیں، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ بچوں کی طرح اللہ کے سامنے بلبلائیں، کہ ادھر کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو آپ کے لیے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور رات کی نماز میں انسان جب تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی، اور پھر وہ اپنے رب سے جب راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، کبھی چہرے کو یوں جیسے بچہ اپنی ماں کے سامنے ہونٹ بناتا ہے یا چہرہ بگاڑتا ہے، جب انسان اللہ کے سامنے ایسی کیفیتیں بناتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پہ ماں سے زیادہ پیار آتا ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں۔ سب سے پہلی بات اس نماز کی اہمیت کے حوالے سے یہی ذہن میں رکھیے کہ یہ افضل ترین نماز ہے فرضوں کے بعد، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض نمازیں رکھی ہیں وہ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہیں، لیکن فرض کے اندر جو کمی رہ جائے گی،
فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ اور وہ کون ہے جس کے فرضوں میں کمی نہ رہتی ہو؟ ہماری تو شاید زندگی کی کوئی ایسی فرضی نماز ہوگی جس میں کوئی کمی نہ ہوئی ہو۔ تو قیامت کے دن جب سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے سے فرض نماز کا حساب لو۔ جب فرض نماز کا حساب لیں گے اس کے اندر جو کمی ہوگی اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا الی عبدی هل له من تطوع، اب میرے بندوں کی نفلی نماز دیکھو، اس نے نفل کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو فرضوں کے اندر کمی ہوگی اللہ وہ نفلی نماز سے پوری کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ رات کو نفل نماز پڑھنا، تہجد پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خاص تعریف کی ہے۔ یہ ایمان والے بندے یہ ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے لگتے ہیں اور دن میں میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا میں نے کیا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پہ خاص توجہ کرنی چاہیے۔ تیسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ جو رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں چند سجدے کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے نفل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اور جو رات کو اٹھ نہیں سکا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ شخص جو رات میں عبادت کر رہا ہے، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر اس کے سینے میں ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی امید لگائے ہوئے ہے، کیا یہ شخص اور وہ جو ایسے نہیں کر رہا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ علم والا ہے جس کو پتہ ہے کہ زندگی عارضی ہے اور رات کو اللہ کے ہاں عبادت میں کھڑے ہو کہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، علم اس کے پاس ہے، یہ علم والا شخص ہے۔ اور جس کی یہ کیفیت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس جتنی بھی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ اس کے لیول کا علم نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا کی حقیقت کا علم نہیں اور اللہ کی ذات کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کسی صحابی کو خواب آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب پیش کرتا۔ میں نوجوان تھا، یہ الفاظ قابل غور ہیں، غلام شاب، میں جوان سا تھا، اگلی عمر میں تھا، مسجد میں سو جاتا تھا۔ تو مسجد میں ایک دن سو گیا اور میں نے خواب دیکھا کہ فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے اور ایک ایسی جگہ پہ لے گئے ہیں جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ جیسے کنواں ہوتا ہے اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں۔ فرشتہ مجھے کہتے ہیں لم ترا، تو نہ گھبرا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تم نے نہیں گھبرانا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا خواب میں نے سسٹر کو بتایا،
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو بتایا، اور ان کی بہن اللہ کے نبی علیہ السلام کی اہلی ہے۔ سیدہ حفصہ نے یہ خواب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا، تو آپ نے اس کی تعبیر جب کی تو کہا نعم الرجل عبد اللہ لو یقوم من اللیل، عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے، لیکن کاش یہ رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھا کرے۔ اس خواب کا اور تعبیر کا تعلق یہ ہے کہ خواب میں جہنم دکھائی گئی ہے، اور پھر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، گویا یہ نوید ہے کہ عبداللہ تجھے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تعبیر آپ نے کی ہے اگر تہجد پڑھے تو اور اچھا ہو جائے اور بہتر ہو جائے، یعنی تہجد پڑھنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ سے مزید محفوظ کر دیتا ہے۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اور تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ایک ہی کمی ہے کہ عبداللہ اگر رات کو اٹھ کے کچھ چند نفل بھی پڑھ لے تو پھر کیا ہی بات ہو جائے۔ آگے بڑھیے، چوتھی خصوصیت اس نماز کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے اس سے مومن کی شان بنتی ہے۔ مومن کی شان رات کی نفل نماز سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور کہا یا محمد عیش ما شئتا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جو شخص جتنی دیر بھی زندہ رہے گا ایک نہ ایک دن اس نے رب کے پاس جانا ہی جانا ہے، موت آ کے رہے گی۔ دوسری بات کہا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہو محبت کر لو اور جس کو چاہو اپنے دل میں بسا لو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک دن جدائی پڑ جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو محبت کر لو لیکن یہ ذہن میں رکھنا فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک دن جدائی پڑ جائے گی۔ یعنی اسپیشلی آئے جبریل امین چند باتیں سکھا رہے ہیں امام کائنات کو، اور پھر تیسری بات اس موقع پہ جناب جبریل کہتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجیے اپنی امت کو شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کی شان رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بنتی ہے۔ مومن کی شان رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بنتی ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت اس سے بنتی ہے کہ وہ لوگوں سے نہ مانگے، صرف اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور لوگوں سے بے نیاز ہو کے رہے۔ پانچویں بات، جس گھر کے اندر یہ ماحول بن جائے رات کو اٹھنے کا اٹھانے کا، اس گھر پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا، یا اللہ میری دعا ہے میرے اس امتی پہ رحم فرما دے، قام من اللیل، جو رات کو اٹھ گیا، فصلی، اور اس نے رات کی نماز پڑھی جتنی اس کی قسمت میں تھی، ثم ایقظ اہلہ، پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی بیدار کر دیا کہ آپ بھی کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ اگر وہ بیدار نہ ہوئی تو پیار اور محبت کے ساتھ اس کے چہرے پہ اس نے اپنا گیلا ہاتھ لگا دیا۔ اگر ان کی آپس میں اتنا اچھا تعلق ہے، ایسی محبت ہے، تو ایک اچھے انداز کے ساتھ تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم فرما۔ پھر کہا یا اللہ اپنی اس بندی پہ بھی رحم فرما دے جو رات کو اٹھی اور اس نے نفل پڑھے، اور پھر اس نے اپنے خاوند کو بھی اسی طرح محبت کے ساتھ بیدار کر دیا۔ چھٹی خصوصیت رات کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی نصیحت کی، علیکم بقیام اللیل، رات کو ضرور اٹھا کرو اور رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو۔ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں یہ سب کی سنت یہی رہی ہے، سب کا طریقہ یہی رہا ہے۔ یعنی اس طرح کرنے سے انسان
ان نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ اس کی مشابہت اور ان کے اخلاق و عادات کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربۃ الی ربکم، جیسے ہی تم رات کو اٹھو گے رب کے قریب ہو جاؤ گے، مکفر للسیئات، تم رات کو اٹھ کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے جاؤ گے تو تمہارے سب گناہ اللہ معاف کرتا جائے گا، ومنہات، اور جیسے ہی تم رات کو کھڑے ہوگے اللہ تمہیں توفیق دے گا، تم گناہوں سے بچتے جاؤ گے، یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکتی جائے گی۔ ایک ساتویں خصوصیت اللہ رب العزت نے اس رات کی نماز کے اندر یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس سے انسان کے دل کے اوپر غفلت کے پردے ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ سستی میں ہیں، کوتاہی میں ہیں، ڈسپلن نہیں ہے، آپ میں نظم نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، زندگی سنبھل ہی نہیں رہی، کوئی ترتیب لگ ہی نہیں رہی، تو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیں، اللہ آپ کے دل سے غفلت کے پردے اتارتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو میری امت کا شخص رات کو اٹھ کے نماز میں صرف 10 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کا نام غافلوں سے نکال دو، غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔ اور جو رات کی نماز میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے کتب من القانتین، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا نام خاص عبادت گزاروں میں لکھ دو۔ اور جو 1000 آیات رات اٹھ کے نماز میں پڑھ لیتا ہے اللہ کہتے ہیں من المقنطرین، لکھ دو کہ اس نے تو بڑے خزانے اکٹھے کر لیے۔ 8ویں خصوصیت رات کی نماز میں یہ ہے اس سے غم ہلکے ہوتے ہیں، دل کے بوجھ ختم ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رات کو اٹھ کے جو سجدہ کر دیتا ہے تو ایسے فیلنگز آتی ہیں جیسا کہ اس شخص نے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ نبی علیہ السلام ایسی ایسی باتیں کرتے تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہ انسان پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے اور تہجد شروع یہاں سے کرتے، اللہ کے سامنے بِکَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، یا اللہ میرے سارے جھگڑے تیرے لیے ہیں، میرے سارا سہارا تیرے اوپر ہے، میری ساری بھاگ دوڑ تیری طرف ہے، میرا اعتماد تیری ذات کے اوپر ہے۔ کبھی آپ علیہ السلام اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان کو تو نے سنبھالا ہوا ہے، زمین و آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی یا اللہ تو نے سنبھالا ہوا ہے۔ یعنی دل میں بندہ اللہ کی تعریف زبان سے کر رہے لیکن اس کے دل کی فیلنگ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی زمین آسمان اور پوری کائنات کو سنبھالنے والے مجھے سنبھالنا تیرے لیے کیا مشکل ہے، میرے معاملات تیرے لیے کیا مشکل ہیں، تو زمین و آسمان اور اس کی مخلوقات کا بادشاہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایسی وہ ایک علیحدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کیسے پڑھتے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کرتے تھے اور کیا دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ مکی زندگی کا مرحلہ تھا، جب آپ ہر وقت پریشان رہتے تھے اور 1 درجن سے زیادہ طریقے تھے جن سے مشرکین مکہ آپ کو پریشان کر رہے تھے، آپ کے ساتھیوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، آپ کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی غلط افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، کوئی پاگل، کوئی مجنون، کوئی دیوانہ، کوئی ساحر، طرح طرح کے آپ کو القاب دیے جا رہے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے ایک ہی بات کہی تھی وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں پتہ ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں سے آپ کے سینے میں گھٹن اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
لیکن تم کیا کرو، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تم اپنے رب کی تعریفیں کرو اور میرے سامنے سجدے میں آ جاؤ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، رات بھر یا آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ میرے سامنے کھڑے ہو جایا کرو اور آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کے کھڑے ہونے سے ہر چیز روندی جائے گی، سب کچھ برے جذبات ختم ہو جائیں گے، ہر چیز کے اوپر اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت ایک خاص اثر ڈالے گا، اور دن میں جب آپ اٹھیں گے تو اللہ آپ کی گفتار کے اندر بھی مزید نکھار پیدا کر دے گا۔ نویں خصوصیت اس نماز کے اندر یہ ہے کہ جو رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو مسکرا کے محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس بندے پہ اللہ مسکراتے ہیں اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ مسکرا کے کسی کو دیکھیں، محبت کے ساتھ دیکھیں، پیار کے ساتھ دیکھیں، خوشی کے ساتھ دیکھیں تو اس کی زندگی میں کیا کیا برکتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ، تین قسم کے بندے ایسے ہیں، یضحک اللہ الیہم، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے، ویستبشر بہم، اور ان کو دیکھ کے خوش بھی ہوتا ہے کہ میرے کیسے بندے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو میدان جہاد میں ہوتا ہے اور دشمنوں کا اتنا حملہ سخت ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو میرا بندہ میری خاطر میدان میں کیسے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے والذی لہ امرأۃ حسنہ، جو اپنے گھر میں ہے اور اللہ نے اس کو خوبصورت بیوی بھی دی ہے، وفراش لین، اور اس کا بستر بھی نرم ہے، بچھا ہوا ہے، نرم گرم بستر ہے، خوبصورت بیوی ہے، لیکن وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ دنیا کی لذتوں کو قربان کر کے کیسے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس کو بھی اللہ مسکرا کے دیکھتے ہیں، محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور اس کے اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حالت سفر میں ہوتا ہے اور ایک قافلہ ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ سفر میں ظاہر ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، لیکن یہ سفر میں بھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی مسکرا کے محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے آخری ایک خصوصیت اور عظمت یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رات کی نماز انسان کو اللہ کی جنتوں میں لے کے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو سب سے پہلا خطاب کیا ہے، جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں آئے پورا مدینہ امڑ آیا اور مجھے بڑا شوق تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر آ رہے ہیں تو میں بھی سنوں گا۔ یہ یہودیوں کے عالم تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن شوق تھا کہ مسلمانوں کا پیغمبر ان کو کیا آواز کرتا ہے، کیا خطاب کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا ایسا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے سنا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو آپ فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ،
وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ سے باتیں کرو، نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، بغیر کسی رکاوٹ کے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعائیں کرنے لگتے ہیں خوف کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے۔ خوف کس کا؟ جہنم کا۔ شوق کس کا؟ جنت کا۔ خوف کس کا؟ اپنے گناہوں کا اور ان کے برے انجام کا۔ شوق کس کا؟ اللہ کی معافی کا۔ خوف کس کا؟ اللہ کی پکڑ کا۔ شوق کس کا؟ کہ اللہ سے معافی مانگوں گا تو اللہ مجھے معاف بھی کرے گا اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ ایسی چیزیں ہم نے ان کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب ان کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یعنی وہ جنت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جن کو اللہ بتا بھی دیتے تو ہم ان کو امیجن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی جو امیجنیشن ہے وہ بھی اس کی جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کی لمٹ میں ہوتی ہے۔ جو دیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہم سوچ بھی سکتے ہیں، جس حد تک ہم نے سنا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ان کے لیے میں نے وہ کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ بس ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ دنیا میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کا صحیح تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان کیا موبائل کا تصور اس طرح کر سکتا تھا؟ آج سے 200 سال پہلے کا انسان کیا اس طرح سے ہوائی جہاز کا تصور کر سکتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے کا انسان کیا اس طرح کی دنیا کا تصور کر سکتا تھا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی کو نہیں پتا کہ ان کے لیے ان کی محنتوں کے صلے میں ہم نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آخر میں ایک دو گزارشات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بالعموم جب تہجد کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا مشکل کام، پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، یا ذہن میں یہ خیال آتا ہے تہجد اور جوانی اس کا کیا تعلق ہے؟ جب داڑھی سفید ہو جائے گی، بڑے ہو جائیں گے، بزرگ ہو جائیں گے، پھر تہجد شروع کریں گے۔ جوانی اور تہجد اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے بیٹو، سچی بات تو یہ ہے تہجد کا مزہ تو آتا ہی جوانی میں ہے، اس کا صحیح لطف تو آتا ہی اس عمر میں ہے جس میں آپ ہیں۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، دردیں اٹھتی ہیں، پھر انسان جاگتا تو ہے لیکن اپنی دردوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں اور تکلیفوں کی وجہ سے۔ پھر تو انسان کو وضو کرنے کے لیے بھی کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ،
اس نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی مخصوص قسم کی رکعت ہیں اور اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سو کر اٹھنے کے بعد خصوصاً رات کے آخری حصے میں آپ بے شک 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ اس کو بھی آپ کے نامہ اعمال میں تہجد ہی لکھے گا۔ 4 پڑھ لیں تو اور ثواب ہو جائے گا، 6 پڑھ لیں گے تو اور ثواب ہو جائے گا۔ 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیر دیں۔ سادہ سا طریقہ بتایا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، تو کوئی پابندی لگائی نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا میں رات کو کیسے نماز پڑھوں؟ کہا 2 رکعت پڑھو، پھر 2 پڑھو، پھر 2 پڑھو، پڑھتے جاؤ، جب خطرہ ہو کہ اب اذان ہونے والی ہے اور صبح ہونے والی ہے پھر ایک وتر پڑھ لو۔ بالکل آسان ہے، یعنی آپ نے رکعتوں پر بھی پابندی نہیں لگائی کہ بس صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 پڑھتے جاؤ اور جب خطرہ ہو کہ اب اذان ہونے والی ہے پھر ایک وتر پڑھ لو۔ یہی اس کا آسان طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جن کی روٹین نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی، مسلسل وہ نہیں اٹھتے ہیں، کہ رات کو تو ہم نے وتر پڑھا ہے اب دوبارہ اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں گے تو وہ وتر کے بعد تو شاید نفل ہوتے نہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ جس کی روٹین نہیں ہے روزانہ اٹھنے کی، اس کے لیے بہتر ہے کہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے۔ اس نے وتر پڑھ لیا، صبح آنکھ کھل گئی ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی اس کے اوپر ہے جو ماشاءاللہ ریگولر پڑھتا ہے، روٹین میں پڑھتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ روزانہ صبح اٹھتا ہے، تو اس کے لیے یہی پابندی ہے کہ وہ رات کو وتر نہ پڑھے، صبح اٹھے اور جتنی اللہ نے اس کو تہجد کی توفیق دی ہے وہ پڑھنے کے بعد آخر میں وتر پڑھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی اٹھے ہیں تو آپ اس وقت بھی 2 نفل نہ پڑھے کہ نہیں میں تو وتر پڑھ کے سویا تھا تو اب جیسے نفل پر کوئی پابندی لگ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تہجد بہت آسان ہے، آپ 2 رکعتوں سے شروع کر سکتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، آپ 6 پڑھ لیں، آپ 8 پڑھ لیں، آپ 10 پڑھ لیں۔ ریگولر روٹین میں نبی علیہ السلام تو پوری زندگی پڑھتے رہے۔ آپ کی ترتیب تھی کہ آپ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے 11 رکعت پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا، 2 رکعت پڑھتے سلام پھیرتے، پھر 2 پڑھتے سلام پھیرتے، ایسے پڑھتے جاتے، آخر میں ایک وتر پڑھ لیتے۔ تو اگر آپ اتنی نہیں پڑھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ چھوڑ ہی دیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام ب10 آیات، جو رات کو اٹھ کے نماز میں صرف 10 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی، اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھنا ہے۔ تو 10 جو آیات ہیں، 10 آیات میں نے گزشتہ ایک خطبے میں بھی بتایا تھا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تو سب کو یاد ہے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس رات کو اٹھ کے آپ 2 رکعتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھ لیں تو یہ 10 کی بجائے 11 آیات تو یہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے اگر ہمارا نام غافلوں سے نکل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے اس کو کوئی ہوا نہ بنائیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل کام ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ تو آسان ہے، اور اس سے آپ کی پوری زندگی آسان ہو جانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خیر ڈال دینی ہے، کیا برکت ڈال دینی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں مجھے 2 اقوال یاد آ رہے ہیں، وہ آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ طالب علم جو علم سیکھتا ہے اور رات کو اٹھتا ہی نہیں ہے وہ تو بہت عجیب آدمی ہے، عجیب انسان ہے۔ اور ہمارے ایک سلف صالحین میں سے ایک امام نے لوگوں کو دیکھا کہ رات کو اذان سے پہلے بھی سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے بیچ کے جیسے بعض لوگ سو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی غفلت سے محفوظ فرما لے۔ تو انہوں نے کہا اما لہم الی ربہم حاجہ، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہہ رہے کوئی کام ہے تو بتاؤ کر دوں، ان کو اپنے اللہ سے کوئی کام نہیں ہے۔
ان کو اپنے اللہ سے کوئی کام ہی نہیں ہے. کیا یہ کام نہیں ہے کہ موت آسان ہو جائے؟ ہمیں کام بھی دنیا ہی کے یاد آتے ہیں. کیا یہ بڑا کام نہیں ہے کہ میری قبر کی زندگی آسان ہو جائے؟ کیا یہ کام نہیں ہے کہ میں پل صراط کی سختیوں سے بچ جاؤں؟ کیا یہ کام نہیں کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے؟ کیا یہ کام نہیں کہ امام کائنات کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے؟ کیا یہ کام نہیں ہے جب پوری کائنات تہس نہس کی جا رہی ہو تو اللہ مجھے اس دن کی گھبراہٹوں سے بچا لے؟ یہ بھی تو سارے کام اسی وقت ہی بنتے ہیں. اور پھر دنیا کے کام، رزق، روزی روٹی، پریشانیاں، مقدمات، مشکلات، الجھنیں اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلیں. ہمارے تو ائمہ سے کوئی پوچھتا میرے اوپر قرض بہت ہے، کہتے سحری کے ٹائم اٹھ جاؤ. کوئی کہتا دشمن بڑے ہیں، سحری کے ٹائم اٹھ جاؤ. کہتا قحط پڑا ہے، سحری کے ٹائم اٹھ جاؤ. تو یہ ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے، خصوصاً سردیوں میں لمبی اور طویل راتیں. تو اس میں ہم اپنی زندگی کی اس کام کا آغاز کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ آغاز 2 گھنٹے پہلے اٹھنے سے کریں. بے شک آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 5 منٹ کے اندر 2 رکعت پڑھ لیں. اس کو بھی غنیمت سمجھیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو اللہ جیسے توفیق دے بڑھاتے جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.